اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن و اور ان اگر من نہیں شین کچھ بھی اور نہیں ہے کوئی چیز بھی اللہ مگر ہے تو ان دانا ہمارے پاس خزائنہ اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ اور ما نہیں ننزل ہم نازل کرتے ہو اسے، اور ہم نہیں اتارتے اسے الا مگر بقدر معلوم ایک معلوم اندازے کے مطابق۔ وَأَرْسَلْنَا اور ارسال کرتے ہیں بھیجتے ہیں نہ ہم ریح ہوا کو لواقع کے باردار بنا کر، پس ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو باردار بنا کر۔ فَأَنزَلْنَا پس ہم اتارتے ہیں نازل کرتے ہیں من السماء آسمان سے ماء پانی۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پس اسقی پلاتے ہیں نہ ہم کموہ اسے، پھر ہم پلاتے ہیں تمہیں وہی پانی۔ وما اور نہیں انتم تم لاہ اسے اور تم اس کا بخازنین ذخیرہ نہیں ہو، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ وَإِنَّا اور بے شک لا ضرور نحن ہم اور بے شک ہم ہی ہیں ہم حیات دیتے ہیں، ہم ہی زندہ کرتے ہیں۔ وَنُمِیتُ اور ہم میت مارتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں۔ وَنَحْنُ اور ہم ہی وارثون اور ہم ہی ان سب کے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ اور لا ضرور قد ہے اور ضرور ہے، علمنا ہم جانتے ہیں اور یقیناً ہم جانتے ہیں، مستقدمین اس کو بھی جو گزر چکے ہیں، منکم تم میں سے، مستقیم تقدم یا قدم اٹھانا، آگے جانا یا گزرنا، ان سب کا ایک ہی معنی ہے۔ علمنا ہم جانتے ہیں، مستقدمین ان کو جو گزر چکے ہیں، منکم تم میں سے، وَلَقَدْ اور ضرور انہیں بھی، علمنا ہم جانتے ہیں، مستاخرین تاخیر یعنی کہ آنے والے، اور ہم انہیں بھی جانتے ہیں یقیناً بعد میں آنے والوں کو۔ وَإِنَّا اور بے شک ربک آپ کا رب آپ کا پروردگار ہوا وہی ہے، یحشرہم روز قیامت جمع کرے گا، آپ کا پروردگار وہی ہے انہیں روز قیامت جمع کرے گا۔ انہ بے شک وہ حکیم دانا ہے، علیم جاننے والا ہے، بے شک وہ بڑا دانا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہر چیز کے ہمارے پاس بھرے ہوئے خزانے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، انہیں سے ساری مخلوق کے رزق کا انتظام ہو رہا ہے اور ان کی ضروریات کی کفالت کی جا رہی ہے، اور تم تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کب تک جاری رہے گا۔ نامعلوم زمانہ سے لے کر ان کی خوراک کا انتظام انہیں قدرتی خزانوں سے ہو رہا ہے، اور وہاں کوئی کمی نہیں ہوئی، اسی طرح ہوتا رہے گا، اور یہ خزانے بھرے کے بھرے رہیں گے، لیکن ان معمور اور بھرے ہوئے خزانوں کو بانٹنے پر کوئی اندھی فطرت مقرر نہیں جو بلا تمیز یوں ہی لٹاتی رہے، بلکہ اس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی، اور اپنی حکمت کے مطابق جتنا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ہواؤں کو لواقع کہا جاتا ہے کہ یہ بارش کے پانی بادلوں کے مشکیزوں میں اٹھائے ہوئے آتی ہیں، اور اس لیے کہ بادلوں میں یہ اس رطوبت کو ملاتی ہیں جس سے ان سے بارش برسنے لگتی ہے۔ قرآن پاک نے اس راز سے پہلے ہی پردہ اٹھا دیا تھا کہ نر مادہ کا وجود صرف جاندار مخلوق میں ہی نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی نباتات کی افزائش نسل کے لیے یہی طریقہ مقرر ہوا ہے۔ یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے بنائے، ان چیزوں سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے بھی اور ان چیزوں سے بھی جنہیں ابھی وہ نہیں جانتے۔ تمہارے کنویں
تمہارے تالاب، تمہاری ٹینکیاں، تمہارے ڈیم جن میں تم پانی کے ذخیرہ جمع کرتے ہو، یہ بھی تو ہمارے خزانوں کی کرم نوازیاں ہیں۔ اگر ان خزانوں کے منہ بند کر دیے جائیں تو حقیقت معلوم ہو جائے۔ کمال قدرت کے ذکر کے بعد کمال علم بیان ہے، یعنی جس طرح وہ ہر چیز پر قادر ہے، اسی طرح ہر چیز کو وہ جانتا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان کو قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا اور ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ ہر شخص کو، خواہ اس کو مرے ہوئے ہزارہ سال بھی کیوں نہ گزر چکے ہوں، اور خواہ اس کے ذرے اڑ کر کہیں سے کہیں کیوں نہ چلے گئے ہوں، وہ ان سب کو جانتا بھی ہے اور ان کو یکجا کرنے پر قادر بھی ہے۔ جب حکمت اس بات کی مقتضا ہو اور کوئی چیز علم سے باہر بھی نہ ہو اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہو، تو پھر قیامت سے انکار کی کوئی جرت نہیں کر سکتا، بجز اس بدنصیب کے جسے اللہ تعالیٰ کے علم محیط، قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر ایمان نہ ہو۔